محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ پہلے کی کلاسز میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا، جو ان کی خلافت کے دور سے پہلے کے حالات تھے، یعنی ان کی شخصیت کس طرح کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کیسا تھا، نیکیوں میں کس طرح سبقت کرنے والے تھے. آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کا رویہ کیا تھا، وفات کے بعد ان کو خلیفہ کس طرح سے چنا گیا، اور پھر اس طرح خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کس طرح عدل و انصاف اور نیکیوں میں سبقت کرتے ہوئے اپنی خلافت کے دور میں قدم رکھا. تو انشاءاللہ آج انہی ٹاپکس کو ہم دیکھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذوالحجہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور ذوالحجہ کے باقی ایام محرم اور سفر کے مہینے مدینہ منورہ ہی میں بسر کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری میں مصروف ہو گئے، یعنی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو آپ لشکر روانہ کر رہے تھے بلقا اور فلسطین کے علاقوں کی طرف، اس کی تیاری میں آپ مصروف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں بلقا اور فلسطین کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا. چنانچہ لوگ تیار ہو گئے، جن میں مہاجرین اور انصار دونوں گروہوں کے افراد شامل تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے تھے. بعض لوگوں نے مہاجرین و انصار جیسے کبار صحابہ کرام پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور امیر تقرر پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت پر اس اعتراض کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم نے اسامہ کی امارت پر اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو. اللہ کے قسم زید یقیناً امارت کے قابل تھا اور میرے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں سے ایک تھا. اس کے بعد اس کا یہ بیٹا میرے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہے. تو لوگ ابھی جہاد کے غرض سے جیش اسامہ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز ہو گیا. تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے، حالانکہ آپ نے جب سیرہ پڑھی تو آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، لہٰذا بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے واقعے کو ہم دیکھیں گے. اس پس منظر میں ہی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور پھر ان کی خلافت کا جو واقعہ ہے وہ زیادہ بہتر طور سے سمجھا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے خیر خواہی اور ان کے ساتھ بھلائی کے سلوک کی وصیت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام علالت میں یعنی بیماری کے دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو پسند کر لے
یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی آخرت میں ہے اسے پسند کر لے۔ چنانچہ اس بندے نے اسے اختیار کر لیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی ایسے شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے اپنی پسند کا اختیار دیا گیا، بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن در حقیقت اس ارشاد سے مراد خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جنہیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ یقیناً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ اہل علم تھے، اور وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحبت اور مال سے ممنون احسان کیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا یعنی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن ہمارا باہمی تعلق اسلامی بھائی چارے اور محبت کا ہے۔ مسجد میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ کھلا نہ رکھا جائے، کھلا نہ رہنے دیا جائے۔ تو ان ساری باتوں سے اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے اہمیت دیتے تھے۔ اسی طرح یہ ہوا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو لے کر کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب انسان ہیں، یہ بہت زیادہ لائٹ ہارٹیڈ ہیں، بڑی جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی تو آپ کو دوبارہ وہی جواب دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنی بات کو دہرایا اور کہا گیا، اور پھر انہی کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر۔ تو اس طرح سے تقریباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہوتے ہوئے موجودگی میں ان کی امامت آپ کے حکم سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کروائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو مسلسل نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ جب پیر کے دن مسلمان نماز فجر میں صف بستہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کو دیکھنے لگے جو اپنے رب کے حضور کھڑے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی دعوت اور جہاد کا لگایا ہوا نخل یعنی پیڑ جو ہے وہ ثمر آور ہو گیا ہے، پھل لے آیا ہے، اور امت اسلامیہ نمازوں کی حفاظت کی تربیت پا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ اس موقع پر کس قدر خوش تھے۔ خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک پہلے سے بڑھ کر کے روشن ہو گیا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو بہتر سمجھتے ہوئے اپنے مکان جو سخ نامی جگہ پر واقع تھا وہاں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم نزع طاری ہوا، موت کی سختیاں اور بے ہوشیاں شدت اختیار کرتی چلی گئیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقاہت کی وجہ سے بات کرنے کی بھی سکت نہیں تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا مبارک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے، پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھ دیتے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔
تو اس طرح اور بھی بہت سی تفصیلات آتی ہیں، کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رکھا تھا، کس طرح انہوں نے ان کو مسواک اپنے منہ سے چبا کر کے دی، اور اسی طرح کی مزید چیزیں. اور پھر آگے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں، تو ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز ہونے سے پہلے میں نے کان لگا کر آپ کی بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے سے اپنی کمر مبارک کی ٹیک لگائے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق کے ساتھ یعنی رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انتہائی اندوہناک واقعہ تھا، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انتہائی علم انگیز سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے، اور اس کی وجہ سے مسلمان بے قرار ہو کر غیر منظم اور پریشان ہو گئے تھے. بعض مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، ان کے دماغوں کو عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ لغو اور اول فول باتیں کرنے لگے. بعض ایسے تھے کہ سانحے نے انہیں زمین پر گویا پٹخ دیا اور وہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے. کچھ ایسے تھے کہ ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے، ان میں گفتگو کرنے کا دم نہیں رہا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے حتمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر دیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سانحے کی خبر سنی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر سوخ سے مدینہ تشریف لائے. گھوڑے سے اترے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر یمنی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور فرط غم سے رو پڑے، اور پھر فرمایا کہ میرا باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا. جو موت آپ کے حق میں لکھی گئی تھی وہ آ گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک لوگوں سے بات چیت میں مصروف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش غضب میں اپنی گفتگو جاری رکھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینے لگے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اما بعد، تم میں سے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. یہ سن کر لوگ اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، میرے قدموں میں میرا بوجھ سہارنے کی سکت ہی نہ رہی. میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، جرأت اور پامردی کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جرأت اور شجاعت کی تعریف یہ ہے کہ مصائب کے چھا جانے پر دل مطمئن اور پرسکون رہے، مضطرب اور بے قابو نہ ہو، آدمی کے اوسان بحال رہیں، اور بڑی سے بڑی مصیبت بھی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو وفات تھی اس سے بڑھ کر سنگین تو نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ اس سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بصالت اور علمی مقام نمایاں ہو گیا۔ بعض لوگوں نے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہنا شروع کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع سے ہی چلے گئے اور روپوش ہو گئے اور معاملات بے قابو اور غیر منظم ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جس جگہ وہ گئے ہوئے تھے سخ، وہاں سے آ کر جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے حقیقت آشکارا کی تو اس وقت حالات لوگوں پر واضح ہوئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور یہ واقعہ اسی لیے میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، حالانکہ آپ جب آپ نے پڑھی تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے واقعہ پڑھا تھا، لیکن اس میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں کردار نظر آتا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبت فرمانے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایسے حالات میں بھی جب لوگوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا، پریشان ہوتے ہوئے، تو انہوں نے بہت ہی جرأت کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھ کر کے ان کو قرآن حکیم کی زبان میں ایسا پیغام دیا کہ پھر وہ سارے کے سارے اسے سنبھل گئے اور حقیقت دیکھنے لگے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہوا تو انصاری اسی دن یعنی بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے معاملات سنبھالنے کے لیے کسی شخص کے انتخاب کے بارے میں آپس میں سوچ بچار اور گفت و شنید کرنے لگے۔ انصار میں سے خطیب اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر کہنے لگا کہ اما بعد، ہم اللہ تعالیٰ کے انصار ہیں، اسلام کا لشکر ہیں۔ اے مہاجرین کی جماعت، تم ہمارے مابین تھوڑی تعداد میں ہو، تم میں سے تھوڑے سے لوگ اپنی قوم سے نکل کر آئے تھے، اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیعقنی کریں اور ہمیں خلافت سے محروم کر دیں۔ یعنی کہ اس نے اپنی تقریر میں اس بات کی وضاحت کی کہ خلافت انصار میں جانی چاہیے مہاجرین کے بجائے، کیونکہ مہاجرین جب آئے تھے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور انصار نے ان کی یہاں مدد کی تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بارے میں جو ذکر خیر کیا ہے، یعنی وہ انصاری صحابی نے، واقعی آپ اس کے اہل اور مستحق ہیں۔ یعنی ان کی بات کو نگیٹ نہیں کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ کہا کہ واقعی آپ اس کے اہل اور مستحق ہیں، لیکن خلافت قریش کے سوا کسی اور قبیلے کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ قریش ازرو نسب اور علاقہ اور تمام اقوام عرب سے اعلیٰ ہیں۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک شخص کو تمہارے لیے پسند کیا، لہٰذا تم ان میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ یعنی انہوں نے قریش کی اعلیٰ نسبی، ظاہر ہے اس خاندان کی اعلیٰ نسبی پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا جس خاندان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو انہوں نے اسی بات کو ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ میں نے اس قبیلے میں سے، اس خاندان میں سے 2 لوگوں کو منتخب کیا، اب ان میں سے جس پر چاہے آپ بیعت کر لیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آخری جملہ کہتے ہوئے میرا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے کر دیا کہ خلافت کے لیے آپ ان دونوں میں سے جس کو چاہیں چن لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے علاوہ مجھے ان کی اور کوئی بات ناگوار نہیں گزری، یعنی پوری زندگی میں اگر کوئی بات ناگوار گزری تو یہ بات گزری کہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر مجھے سامنے کر دیا لوگوں کے، لوگ مجھے چن لیں۔ اللہ کے قسم مجھے آگے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن تن سے جدا کر دی جاتی تو یہ معاملہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب تھا کہ میں کسی ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہو۔ خدایا، ممکن ہے کہ موت کے وقت میرے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جو اب میرے دل میں نہیں ہے۔ یعنی ان کو یہ بات انتہائی ناگوار تھی
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے میں ان کو امیر منتخب کیا جائے، کیونکہ وہ دل اور جان سے ان کو اس بات کے لیے ایکسیپٹ کرتے تھے کہ وہی سب سے بہتر ہے۔ بہرحال انصار میں سے ایک آدمی کہنے لگا، میری رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کے بغیر گاڑی چلنا ناممکن ہے، میں ہی اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں، اور میری رائے یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو، یعنی انصار میں سے ہو، اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ تو یہ بات سن کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے مسلمانوں کے مابین اختلاف پھوٹ پڑنے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان کی بیعت کر لی، اور مہاجرین نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور پھر انصار نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ یعنی اس موقع پر جتنے مہاجرین جتنے انصار موجود تھے ان سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کرنے کے بعد دین اینڈ دیئر اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بغیر کسی چون چرا کے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان دونوں حضرات کی جو شخصیت تھی اور جو کردار تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب تھا وہ سب پر اچھی طرح واضح تھا، لہٰذا ان کی بات کو ٹالنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر فرمائی تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی شان میں فرمائی ہو۔ یعنی انہوں نے جب تقریر کی لوگوں کے سامنے تو انہوں نے انصار کی بھرپور طریقے سے تعریف فرمائی، اور اسی طرح سے انہوں نے اس وقت کا جو ایک کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا اس بات کو لے کر کہ خلافت کس کو دی جائے، خلافت کا حقدار کون ہے، کہ وہ فتنہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بروقت فیصلے سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے ختم ہو گیا۔ تو ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے وقت فرمایا کہ انصار کے گروہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا تھا، یعنی نماز کی امامت؟ بس تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوقیت لے جائے؟ اس پر انصار نے بیک زبان کہا، ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت لے جائیں، یعنی کہ وہ قائل تھے اس بات کے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے زیادہ مستحق ہیں خلافت کے، امامت کے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے ہر قسم کے اعتراضات بخوبی دور کیے اور ان سے حلف اطاعت لیا۔ بیعت خلافت کے 3 یا 7 دن بعد منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تم میں سے جو شخص میری بیعت کرنے پر نادم ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی اگر ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس نے غلط شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کے پاس تلوار تھی۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے قریب چلے گئے کہ آپ نے اپنا ایک پاؤں ممبر کے زینے پر اور دوسرا نیچے کنکریوں پر رکھا اور پھر فرمایا، اللہ کی قسم ہم آپ کی بیعت فسخ کریں گے، یعنی توڑیں گے، نہ آپ کی سپردوشی پسند کریں گے، یعنی ہم ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کریں گے کہ ہم آپ کی بیعت کو توڑ دیں، اور نہ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ اپنے منصب سے جو آپ کو دیا گیا ہے اس سے سبکدوش ہو جائیں۔ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ہے، بھلا کون ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ تو سبحان اللہ، انہوں نے آگے بڑھ کر کے پوری امت کا ایک طرح سے نمائندہ بن کر کے اس بات کو فائنل کیا کہ جو بیعت کی گئی ہے وہ پھر آگے بھی اسی طرح سے قائم رکھی جائے گی، اور اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کی صورت میں خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہم کو نظر آتے ہیں۔ سقیفہ بنی سعدہ میں بیعت خاص کی تکمیل کے بعد، یعنی اب تو ایک جگہ پر اسی وقت کے وقت بیعت ہو گئی بنی سعدہ میں، اب کیا ہوا
یہ خاص بیعت تھی جو خاص لوگ جمع ہوئے تھے انہوں نے کی تھی۔ اس کے بعد اگلے روز مسلمان عام بیعت کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، یعنی اور جو دوسرے مسلمان تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی خطاب کیا، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کر کے ان کی تائید کی اور لوگوں کو ان کی بیعت کی دعوت دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تو اگلے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ استقبالیہ دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اے لوگوں، میں نے کل جو خطاب کیا تھا وہ قرآن مجید میں تھا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا بندوبست ضرور فرمائیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے اپنی کتاب تمہارے پاس محفوظ رکھی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی تھی، لہٰذا اگر تم بھی اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح راہ ہدایت پالو گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے بہترین شخص کی حکمرانی پر جمع کر دیا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص ہیں، یعنی خاص اعتماد والے شخص ہیں۔ غار ثور میں ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ تھے، لہٰذا اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔ چنانچہ تمام لوگوں نے ثقیفہ کی بیعت خاص کے بعد بیعت عام کی۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت مکمل ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قانون بنائے اپنی خلافت کے دور میں، اس میں انہوں نے سب سے پہلی چیز جو سامنے رکھی وہ قرآن تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سنت سے اپنے لیے جس کو کہتے ہیں تعلیمات لیں، اور پھر مشورے کے ساتھ اپنی خلافت کا انہوں نے آغاز کیا صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ مشورے کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولین خطاب میں فرمایا تھا، یعنی جو سب سے پہلا خطاب کیا تھا لوگوں سے، انہوں نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے، حتیٰ کہ میں اس کا حق اسے دلا دوں انشاءاللہ، اور تمہارا طاقتور آدمی میرے نزدیک کمزور ہے، حتیٰ کہ میں اس سے مظلوم کا حق وصول کر لوں انشاءاللہ۔ اور انہی بنیادوں پر انہوں نے اپنی خلافت کی ایک طرح سے کہتے ہیں بنیاد کو مستحکم کیا تھا کہ لوگوں میں عدل و انصاف اور مساوات کا دور دورہ ہو اور غیر انصافی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اب ان کی جو عدل و مساوات ہے اس کی مثالوں کے بارے میں ہم کچھ واقعات کو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن جمعے کے دن وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کل صبح زکوٰۃ کے کچھ اونٹ پیش کیے جائیں گے اور اسے ہم تقسیم کریں گے، اور کوئی شخص بلا اجازت ہمارے پاس نہ آئے، یعنی تقسیم کے وقت سب لوگ ڈسپلن کے ساتھ رہیں، لائن بنا کر کے رہیں، جب بلایا جائے تب آئیں۔ اور یہ ایک اچھا اصول تھا، کوئی برا اصول نہیں تھا، لیکن آگے کا واقعہ ہم دیکھیں گے اور اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے عدل کا معاملہ خاص طور پر اپنے لیے روا رکھا۔ چنانچہ خاتون نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ رسی لو اور تم بھی جاؤ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اونٹ عطا کر دے۔ وہ شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے باڑے میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا یہ شخص بلا اجازت اندر چلا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو فرمایا، تم کیسے اندر آ گئے؟ پھر اس سے رسی لے کر اسی سے اس کو ایک ضرب لگائی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس شخص کو بلایا، اسے رسی دی اور کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ہرگز بدلہ نہیں لے گا، نہ آپ یہ طریقہ نکالیں کہ ہر کوئی خلیفۃ المسلمین سے بدلہ لیتا پھرے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں میرا سہارا کون ہوگا؟ یعنی یہاں پر تو اے عمر آپ میری حمایت کر رہے ہیں کیونکہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، لیکن چونکہ میں نے اس شخص کو مارا ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ غلطی اسی کی تھی، آپ نے پہلے ایک اصول بنا دیا تھا، لہٰذا آپ یہ کریں کہ اسے کچھ دے دلا کر، کچھ مزید تحفے تحائف دے کر راضی کر لیں کہ وہ جو اس کو اگر کوئی تکلیف آپ کی طرف سے پہنچی ہے تو اس کا ایک طرح سے ہٹ جانا ہو جائے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک اونٹنی، اس کا کجاوا، ایک مخملی کمبل اور 5 دینار لاؤ۔ پھر یہ چیزیں اس شخص کو دے کر اسے راضی کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطاب میں مساوات کا جو اصول بیان کیا تھا وہ ان عمومی اصولوں میں سے ایک ہے جنہیں اسلام نے قائم کیا، اور یہ قانون اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اور قرآن مجید میں بھی مساوات کے اصول کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ تو اسلام کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، حاکم ہو یا محکوم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، سرخ ہو یا سفید ہو یا سیاہ۔ اسلام نے جنس، رنگ و نسب یا قبائلی وجہ امتیاز کو یکسر مٹا دیا، چنانچہ حکمران اور رعایا شریعت کی نظر میں سب برابر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قانون پر عمل درآمد کی شاندار مثال قائم کی۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارا سربراہ بنا دیا گیا ہوں۔ آپ جملوں پر غور کیجیے گا اور ان کی گہرائی پر بھی، اور میں نے ان کے خطبات میں سے کچھ جملے منتخب کیے ہیں جس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ ان کا پڑھوں گی تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الاول بنے تو وہ واقعی اس کے لائق تھے، اور انہی کی شخصیت اس لائق تھی کہ وہ اس منصب کو سنبھالے۔ فرمایا میں تمہارا سربراہ بنا دیا گیا ہوں، یعنی تمہارا ہیڈ بنا دیا گیا ہوں، جبکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ ہمبلنس دیکھیے، جبکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لہٰذا اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری اعانت کرنا، یعنی میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کرنے لگوں تو میری اصلاح کرنا، یعنی مجھے چھوڑ مت دینا۔ تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے حتیٰ کہ میں اس سے اس حقدار کا حق وصول کر لوں، اور تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے حتیٰ کہ میں اسے اس کا حق دلا دوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بیت المال سے لوگوں میں برابر عطیات تقسیم کرتے تھے۔ امام ابن سعد اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام سخ پر، یعنی جہاں ان کا گھر تھا وہاں پر ایک بیت المال قائم کر رکھا تھا، اور اس پر کوئی محافظ نہیں تھا، کوئی بھی واچ مین نہیں تھا۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بیت المال پر محافظ کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیت المال کو کوئی خطرہ نہیں۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس پر تالا لگا ہوا ہے، یعنی تالا بس کافی ہے، اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ بیت المال کا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیتے تھے، سارا مال ہی تقسیم کر دیتے تھے اور پھر تالا ڈال دیتے تھے۔ تو ضرورت نہیں تھی کہ ایک الگ سے اس کے لیے کوئی نگران بھی رکھا جائے جو اس کی نگرانی کرے، کیونکہ جب سب کچھ تقسیم ہی ہو گیا تو بچے ہی کیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملکی پالیسی کے نفاذ کے لیے صحابہ کرام میں سے اپنے کچھ مددگار منتخب کیے تھے، یعنی انہوں نے پوری ایک کابینہ بنائی تھی کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جو ان کی ملک کے نظم و نسق میں مدد کر سکے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وزیر خزانہ مقرر کیا، بیت المال کے فرائض ان کے سپرد کر دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزارت عدل و انصاف کا قلمدان سونپا، اور جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی عدالتی امور نپٹاتے تھے، اور وزارت مواصلات، ڈاک کا انتظام اور خط و کتابت کا فریضہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور ان کی غیر موجودگی میں حاضرین مجلس مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فریضہ ادا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی اصحاب تھے ان کے سپرد اہم کاموں کو کیا، تاکہ وہ خلافت کے ان کاموں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر سکیں۔ ہم دیکھیں گے اب تھوڑا سا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشرتی زندگی کے بارے میں، یعنی جو ان کی سوشل لائف تھی خلیفہ ہونے کے بعد، اس میں کیا کوئی فرق آ گیا تھا، یا وہ جس طرح کے اخلاق اور کردار کے مالک تھے اسی طرح انہوں نے کنٹینیو کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے کنٹینیو کیا تھا، یا کہ پھر جیسے وہ پہلے تھے کچھ تبدیلی آ گئی تھی۔ تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ کچھ واقعات کی روشنی میں دیکھیں گے۔ خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس طرح بسر ہوئی کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ خاص بات ہے یہ کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ آپ ہر دم مسلمانوں کو دین سکھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے نظر آتے تھے۔ آپ کے اس اہتمام سے رعایا کو ہدایت کی راہ ملتی تھی، ایمان پختہ ہوتا تھا اور اخلاقی اقدار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی تھیں۔ خلافت کے منصب پر آنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کچھ کنبوں کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ کچھ ایسے خاندان تھے کہ جہاں وہ جاتے تھے اور ان کی جو بکریاں تھیں ان کا دودھ دو دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھروں میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو یہ کام کر سکتا ہو، یا تو بہت چھوٹے بچے تھے یا کمزور بوڑھے لوگ تھے۔ تو جب آپ خلیفہ بن گئے تو ایک کنبے کی، ایک خاندان کی ایک چھوٹی بچی کہنے لگی کہ اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دہا کریں گے، نہیں اب تو آپ خلیفہ ہو گئے۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا، امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری مجھے میری گزشتہ نیکیوں سے نہیں روکے گی۔ چنانچہ آپ حسب سابق ان کی بکریوں کا دودھ دوتے رہے۔ جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتی تو آپ بڑی محبت سے، شفقت سے فرماتے دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں۔ اگر وہ کہتی کہ جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دوتے، حتیٰ کہ خوب جھاگ بن جاتا، اور اگر وہ کہتی کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن تھن کے قریب کر کے دودھ دوتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے۔ آپ مسلسل 6 ماہ تک مقامی سخ میں، یعنی جہاں ان کا گھر تھا، یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ تو اس واقعے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کی ایک نادر جھلک دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی تواضع ایک ایسے شخص کی ہے جو عمر میں بڑا تھا، مقام و مرتبے میں اعلیٰ تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی گزشتہ نیکیوں کو جاری رکھنے کا متمنی تھا کہ جو نیکیاں پہلے کرتے رہتے اس کو نہ چھوڑیں، چاہے اس پر ان کا کتنا ہی وقت صرف ہو جائے، حالانکہ انہیں وقت کی شدید ضرورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نیکی اور بھلائی کے کاموں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، چاہے اس عمل میں کیسی ہی ان کو تکلیف ہو، کیسی ہی مشقت پیش آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی مہار گر جاتی تھی، جو لگام ہوتی ہے گر جاتی تھی اگر، تو بذات خود نیچے اتر کر اسے اٹھاتے تھے اور کسی کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کو مہار پکڑا دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال نہ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے تواضع کی درخشاں مثال چھوڑی ہے، اور تواضع کا یہ سبق انہوں نے قرآن مجید سے سیکھا تھا اور اپنے سب سے پیارے ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو صالح غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک
نابینا عورت رہتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس کی خدمت کے لیے جاتے تھے اور اسے پانی وغیرہ لا کر دیتے تھے اور دیگر ضروریات کا سامان پہنچاتے تھے. لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ وہاں پہنچتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص ان سے پہلے اس بوڑھی عورت کی خدمت کر گیا ہے. کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی پہنچے تاکہ کوئی دوسرا شخص ان سے پہلے خدمت نہ کر جائے، مگر وہ ایسا نہ کر پائے. ایک رات انہوں نے چھپ کر اس شخص کا پتہ لگایا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جو اس بڑھیا کی خدمت کر جاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے. تو یہ تھا ان میں جذبہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا، جس نے ان لوگوں کو اپنی نیکیاں کرنا آسان کر دیا تھا. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد جلدی جلدی سے مسجد سے نکل جایا کرتے تھے. خلیفہ ہونے کے بعد مسجد سے نکل جایا کرتے تھے اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی جلدی مسجد سے نکلتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں. تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں ان کا پیچھا کروں گا، کہ میں دیکھوں تو آخر یہ جاتے ہیں کہاں ہیں. تو انہوں نے پیچھا کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مدینے سے نکل کر مضافات میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، تو وہاں اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے اور پھر اس وقت باہر برآمد ہوئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا، اشراق کا وقت ہو چکا تھا. تو ان کے جانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور پھر اس کے بعد نکل کر کے اس گھر میں گئے اور دروازہ نوک کیا تو ایک بوڑھی خاتون نابینا نکل کر کے آئیں. تو کہنے لگے کہ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ آپ پوچھئے. تو بوڑھی عورت جو تھیں بتانے لگی، سو انہوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابھی جو شخص آپ کے گھر سے نکل کر کے گئے ہیں یہ کون تھے، آپ پہچانتی ہیں ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں تو ان کو نہیں پہچانتی کیونکہ میں نابینا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر روز یہ آپ کے گھر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں روز ہمارے گھر آتے ہیں. ان کا پھر آپ کے گھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ صبح صبح آتے ہیں، میرے پاس چھوٹے بچے بھی ہیں، غالباً ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، ان کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور چھوٹے بچے تھے اور وہ خود نابینا ضعیف خاتون تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص میرے گھر روز صبح آتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، تو یہ آ کر کے تو ہمارے کپڑے دھوتے ہیں، آ کر کے تو ہمارے لیے اناج پیستے ہیں چکی میں، پھر اس کے بعد اس سے ہمارے لیے روٹی بناتے ہیں، ہمارے لیے ناشتہ تیار کرتے ہیں، ہمارے گھر کی پوری صفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے اور یہ ان کا روز کا معمول ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنے آپ سے کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمارے لیے خلافت کو بہت مشکل بنا دیا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے آپ کے بعد ایسا کرنا بہت مشکل امر ہوگا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک طرف خلافت کا بار سنبھالے ہوئے ہیں، ایک طرف پورے مسلمانوں کی جو اس وقت کی کمیونٹی تھی اس کے ہر طرح کے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں. ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس دور کے اندر فتنے اٹھے، کس طرح لوگوں نے اس دور میں ارتداد یعنی کہ دین سے پھر جانے کے راستے کو اپنایا، کس طرح سے اس وقت میں جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے اٹھے، اور کس طرح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی 2.25 سال کی خلافت کے عرصے میں ان سارے معاملات کو سنبھالا اور ان فتوحات کی ایک طرح سے بنیاد رکھ دی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پورا ایک لیسن قائم کر کے اس میں دیکھیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا انہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے بارے میں اور کچھ مزید اہم واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے والد کے بڑے فرما بردار تھے. جب 12 ہجری میں ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو چاشت کا وقت تھا جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. پھر اپنے گھر آئے. اب آپ کے والد بزرگوار ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد چند جوان بھی تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا آیا ہے. نابینا تھے. آپ کو یاد ہوگا جب نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے والد کو لے کر فتح مکہ کے دن آئے تھے اور پھر وہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے. تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا آیا ہے تو وہ فوراً ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ والد کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس سے اترے، اور فوراً اپنی اونٹنی سے وہ اترے
اور اسے بٹھانے کی بھی کوشش نہیں کی، بٹھایا نہیں اونٹنی کو، کھڑے کھڑے ہی اس سے اتر پڑے، یہ دیکھ کر کے کہ والد میرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اور ان کی تکریم اور اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ پھر لوگ آ کر انہیں سلام کرنے لگے تو حضرت ابو قحافہ کہنے لگے کہ عتیق بیٹا، یہ سردار لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے بغیر نیکی کرنے اور برائی سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ مجھے ایک بھاری ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اسے نبھانے کی مجھ میں طاقت نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی میرا حامی و ناصر ہو جائے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، عبادت نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کے بہت شوقین تھے، اور نماز کے دوران بالکل ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے اعزاء و اقربا کو بہترین الفاظ میں صبر کی تلقین فرماتے تھے اور تسلی دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ تعزیت سے مصیبت کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، جزا فضا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مومن کے لیے موت ماقبل کی تکالیف سے کہیں آسان ہے اور ما بعد کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر لیا کرو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا اور تمہارا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ظلم کرنے اور عہد توڑنے اور دھوکہ دینے سے روکتے تھے۔ فرماتے تھے جس میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ اس کے خلاف دلیل بن جائیں گی۔ کون کون سی 3 خصلتیں؟ ظلم، عہد شکنی اور دھوکہ دہی۔ آپ لوگوں کو بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو کچھ ان کی جو نصیحتیں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، بہت ہی اہم نصیحتیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو گروپ پہ آپ کو پوسٹ بھی کروں گی، کیونکہ بہت اہم جملے ہیں۔ پہلا کیا ہے اس میں سے؟ دنیا کی محبت اندھیرا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور تقوی اس کا چراغ ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور تقوی اس کا چراغ ہے۔ دوسرا جملہ ان کا ایک بہت ہی جو کوٹ کیا جاتا ہے، گناہ اندھیرا ہے اور توبہ اس کا چراغ ہے۔ قبر اندھیرا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا روشن چراغ ہے۔ یعنی اندھیرے بھی بتاتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والی چیزیں بھی بتاتے جا رہے ہیں۔ چوتھا جملہ، آخرت میں اندھیرا ہوگا اور نیک عمل اس کا اجالا ہوں گے۔ اسی طرح پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور اللہ پر ایمان اس کا چراغ ہوگا۔ تو یہ جو جملے ہیں، اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین طریقے سے کلام کرنے والے تھے۔ ان کے پاس بہترین الفاظ ہوتے تھے اور ان الفاظ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہترین طریقے سے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ میں لوگوں کو سچائی اور حیا کی تلقین فرماتے تھے، اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنے کی تاکید کرتے تھے اور دنیاوی دھوکے میں پڑنے سے روکتے تھے۔ اوسط بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 سال بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور آپ فرما رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال اسی جگہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے کیا فرمایا انہوں نے اپنے خطبہ دینے سے پہلے؟ کہ وہی جگہ ہے جہاں ہجرت کے 1 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کے لیے بات کرنا دشوار ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ ایک ایک جملہ سننے لائق ہے اس خطبے کا۔ اے لوگو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جو کسی شخص کو عطا کی گئی ہو۔ اب دیکھیے کہ جو صبح کے اذکار ہیں ہمارے، اس میں جو دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، تو سبحان اللہ، انہوں نے اس بات کی اہمیت کی وضاحت کی۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جو کسی شخص کو عطا کی گئی ہو۔ پھر اگلی بات،
سچ بولا کرو کیونکہ سچ اور نیکی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں جنت میں لے جائیں گی۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ اور برائیاں لازم اور ملزوم ہیں اور یہ دونوں جہنم کا سبب ہیں۔ تعلقات مت توڑو، تعلقات مت توڑو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد سے منہ نہ موڑو، آپس میں بغض و عناد مت رکھو، حسد نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ جاتا ہوں تو اپنے رب سے حیا کے مارے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اسی طرح ایک خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس کے شایان شان، اس کی تعریف بیان کرو اور اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف رکھو، اس سے گریہ وزاری کے ساتھ التجائیں کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے۔ تو اللہ کے بندو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہوا ہے اور اس پر پختہ عہد و میثاق لیے ہیں، اور اللہ نے تمہاری قلیل اور فانی دنیا کو کبھی ختم نہ ہونے والی آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ اس کا نور بجھے گا۔ تم اس کی تصدیق کرو، اس کی کتاب پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کے ذریعے قیامت کے دن کے اندھیرے کے لیے روشنی کا سامان کر لو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم پر معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری ہر کارگزاری سے باخبر ہیں۔ اللہ کے بندو جان لو، خوب جان لو، تم ایک مقررہ مدت کے لیے زندگی گزار رہے ہو، اس مدت کا تمہیں علم نہیں۔ اگر ایسا کر سکو کہ یہ عمر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر گزارو تو ضرور کر لو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، لہٰذا اپنی اجل آنے سے قبل جلدی کر لو، مبادا یہ عمر ختم ہو جائے اور تم اپنے برے اعمال کے سپرد کر دیے جاؤ، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں غیروں کے نفع کے لیے خرچ کر دیں اور خود کو بھول گئے۔ میں تمہیں ان جیسا بننے سے منع کرتا ہوں، لہٰذا جلدی کرو، جلدی کرو، اللہ کو راضی کر کے نجات حاصل کر لو، کیونکہ تمہارے پیچھے تیز رفتار شکاری لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، وہ بہت ہی ایک جملہ ایسا ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں ان کے خطبے کے کہ تمہارے محبوب دوست آج کہاں ہیں، تمہارے شناسہ لوگ کہاں گئے، وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو پہنچ گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کمایا وہ اس تک جا پہنچے اور اپنے اعمال کے مطابق خوش بخت یا بدبخت قرار پا گئے۔ وہ ظالم حکمران کہاں ہیں جنہوں نے شہر بسائے اور انہیں فصیلوں کے ذریعے محفوظ کیا، آج وہ کسی چٹان کے نیچے یا کسی کنویں کی تہہ میں دبے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت چہروں والے اپنی جوانیوں میں مگن مغرور لوگ کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ اور جنرل کہاں ہیں جو جنگوں میں فتح کے جھنڈے لہراتے تھے؟ زمانے نے انہیں زمیں بوس کر دیا، وہ قبروں کے اندھیروں میں جا پڑے۔ اس کلام میں کوئی خیر نہیں جس کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، اس مال میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس کا غصہ اس کے حلم پر غالب آ جائے، اس شخص میں بھی کوئی خیر نہیں جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف سے اللہ کی رضا کے کاموں میں شریک نہیں ہوتا۔ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبی رشتہ نہیں کہ جس کی بدولت وہ اسے نعمتوں سے نوازے یا اسے برائیوں سے بچائے، ایسا صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی بجا آوری ہی سے ممکن ہے۔ وہ بھلائی کوئی بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم کی آگ ہو، اور وہ بظاہر شر کوئی شر نہیں جس کے بعد جنت نصیب ہو۔ یعنی بسا اوقات بہت سے بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں بھلائی کے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ اس میں کیا بھلائی ہے لیکن وہ اخلاص کی نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ خوب جان لو اللہ کی رضا کے لیے تم جو اعمال پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ صرف اللہ کی اطاعت اور باہمی حقوق کی پاسداری ہی کے قبیل سے ہوں گے۔
میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے فقر و فاقے میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو، اس کی شان اقدس کے لائق اس کی تعریفیں بیان کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے پروردگار عالم سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسلوب سے معاشرے کی اصلاح کا اہتمام کرتے تھے، نصیحت فرماتے، خیر کے کاموں کی ترغیب دیتے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت راشدہ کا ابتدائی دور ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قربت اور تعلق کی وجہ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تو خلافت راشدہ اور خاص طور پر اس کا نظام عدل عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عدل ہی کا تسلسل ہے، یعنی اسی طرح سے عدل کا انتظام کیا جاتا تھا جیسے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جاتا تھا، اور فیصلوں کی مکمل اتباع کی جاتی تھی، جو فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پھر بعد میں اس میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہو اور اس کو پھر الگ طریقے سے حل کیا جاتا ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدالتی نظام کے جو مصادر تھے وہ قرآن تھا، یعنی جو فیصلے ہوتے تھے وہ قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اور پھر جو اس وقت کے اہل علم تھے اور صحابہ کرام تھے ان کے اجماع کی روشنی میں کیے جاتے تھے۔ تو یہیں پر ہم انشاءاللہ رکتے ہیں، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور پھر مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ کلاس میں اس کی تکمیل کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو آپ ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔